مدد مانگنے کے بارے میں بڑی تیزی سے بتائیں کہ توسل ہماری ذمہ داری ہے. بعض افراد اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی امام حسین سے مانگو نہیں، انہیں کوئی دے کے آؤ. استغفار کریں وہ کہ جو امام حسین سے مانگ رہے ہیں انہیں کوئی دے کے آئیں. جبکہ روایات میں کیا ہے کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس تو گنبد کے نیچے نہ نکلو جب تک کہ دعا نہ مانگو. زیارت عاشور میں بھی دعا ہے، جن میں سے 2 دعائیں اہم کیا ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کی دعا کہ یا اللہ تو ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ امام زمان کے ساتھ مل کر ان کے خون کا انتقام لیں. اب اگر آ جائیں زیارت عاشور کے بعد دعائے علقمہ. دعائے علقمہ جو ہے پوری جو ہے وہ دعاؤں اور بد دعاؤں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیں. دشمن کے بارے میں بھی دعا، بد دعا وہ بھی دعا ہی ہے در حقیقت، اور اپنے بارے میں دعا، اپنے گھر والوں کے بارے میں دعا. دعائیں. اور یہ دعائیں کس کی ہیں؟ عاشور کے دن کی ہیں. کہاں کی ہیں؟ خصوصاً حرم مولا امیر المومنین کے لیے ہیں. تو بعض دفعہ بعض باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹیو، کہ آپ مانگ رہے ہیں فقط حسین سے کوئی دے کے آئے، نہیں، ہمیں بتایا ہے کہ مانگیں. عام انسانوں سے مانگنے کی مذمت ہے، اللہ رسول اور ائمہ سے مانگنا در حقیقت علامت اس بات کی ہے کہ ہمارا ان سے روحانی تعلق ہے، ہم انہیں افضل سمجھتے ہیں، ہم ان کو اشرف و اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو خالق کائنات سمجھتے ہیں اور ان کو اس کی حجت سمجھتے ہیں. اور حجت سمجھنے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے یقین کا. اگر ہم اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے یقین کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ اس سے مانگنے میں نظر آتا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غنی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں، تو فقیر سمجھنے کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ بھیک مانگنے میں آتا ہے. غنی سمجھنے کا جو جلوہ نظر آتا ہے وہ اس سے مانگنے میں آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم معصومین علیہم السلام کو حجت خدا سمجھتے ہیں، حجت خدا کیا ہے؟ لولا الحجت لساقت الارض باہلہا، کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک رحمت کا وسیلہ قرار دیا ہے، وہ ہے حجت خدا. حجت خدا ایسا سمجھ لے جیسے کہ انسان کے لیے روح نہ ہو تو انسان مر گیا. حجت خدا تمام عالم کے لیے کیا ہے؟ روح. لولا الحجت لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین و آسمان فنا ہو جائیں. کیوں فنا ہو جائیں؟ اس کا مطلب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ دعائے عدیلہ میں. اور انہی کی برکت سے خداوند تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کو رزق دیتا ہے، اور انہی کی برکت سے یہ زمین و آسمان کا نظام باقی ہے. یعنی اللہ نے، اور واضح مثال دیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو زندہ رکھا ہے. کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. کس نے زندہ رکھا ہے؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے، پانی نے نہیں، اللہ نے زندہ رکھا ہے، وسیلہ پانی کو قرار دیا ہے. بس تمام کائنات کو زندہ رکھا ہے کس نے؟ حجت خدا نے. لیکن حجت خدا نے نہیں، اللہ نے رکھا ہے. یعنی اللہ نے حجت خدا کو اس کائنات کی بقا کے لیے رکھا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے اس پلانٹ کی مخلوقات کی زندگی کے لیے پانی کو رکھا ہے. اللہ نے اس پلانٹ کی مخلوقات کے لیے آکسیجن کو رکھا ہے. آکسیجن اگر ہمیں نہ ملے ہم مر جائیں گے. پس زندہ کس کی وجہ سے؟ آکسیجن کی وجہ سے. لیکن اللہ نے آکسیجن کی وجہ سے ہمیں زندہ رکھا ہے. اب اگر ہم آکسیجن کو احترام دیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں علم ہے کہ آکسیجن ہماری ضرورت ہے. تو ہر لحظہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگنا، اسے پکارنا، اسے یاد کرنا، یہ دعا ہے. اور دعا کوئی نہ کرے تو یہ قرآن کی اصطلاح میں جو ہے وہ تکبر مانا گیا ہے. یستکبرون، کہ جو تکبر کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ کی عبادت سے. وہ کیا؟ دعا سے اگر تکبر کرتے ہیں. بس یہ نہ کہا جائے انسانوں سے نہ مانگو، تم ہر وقت مانگتے ہو لوگوں سے، اس کی مذمت کی جائے گی. لیکن اللہ سے مانگنے کی مذمت نہیں کی جائے گی.
لوگوں سے مانگنے کی ہم نصیحت کر سکتے ہیں، کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہو؟ لیکن معصومین سے توسل کی مذمت نہیں کر سکتے، کیوں کہ وہ مانگنا در حقیقت عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اب اگر آپ چاہیں کبھی عبادت کریں تو یاد رکھیں اللہ سے مانگیں، لیکن صرف اس شرط کے ساتھ کہ وہ قادر ہے، حی ہے، ہم سے بہتر ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں، مرضی اس کی ہے۔ اب ہر وقت آپ مانگتے رہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ خود ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے مانگنا ہر وقت اللہ سے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے بحث نہیں کرنی ہے، وہ جو ہمیں مناسب سمجھے۔ اب دعا کے بارے میں یاد رکھیں کہ دعا انبیاء کی بھی فوراً نہیں قبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے فوراً نہیں ہوتی ہے، یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں ہمیشہ، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کو ملے 199 سال یا بعض جگہ 111 سال بھی بیان ہوا، حضرت اسماعیل ملے، تو جو 99 سال میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے بچے کے لیے، تو کیا 26 سال میں نہیں مانگی تھی؟ یا 30 سال میں، یا 35 سال میں، یا 40 سال میں، یا 45 سال میں، یا 55 سال میں، 60 میں، 65 میں، 70 میں، 80 میں؟ لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ کس کی دعا قبول نہیں کی؟ جس نے پرچم توحید کو بلند کیا۔ اللہ نے پرچم توحید کو بلند کرنے والے کی دعا ہی قبول نہیں کی۔ دعا قبول تو کی کب کی؟ 99 سال کی عمر میں۔ دعا قبول کی تو پھر کیا کیا؟ نئے ایک امتحان میں ڈالا، جاؤ بیابان میں چھوڑا ہو اس کو، بیابان میں چھوڑا ہے، حکم ہے کبھی کبھی جا کے ملو۔ اب جب وہ بالکل جوان ہو گئے، حضرت ابراہیم کا نیا امتحان، جب بہت عشق ہو گیا، اب یہ قربان کر دو۔ اب یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے حساب سے قربان کر دیا تھا، اپنے حساب سے، یعنی جب چھری چلائی ہے تو وہ ہوا میں نہیں چلتی بھی محسوس ہو رہی تھی، کسی کھال پہ چل رہی تھی، اور جب چلی ہے تو ایسا نہیں جیسے کسی روٹی پہ چل رہی ہو، نہ گرم خون نکل کے ٹکرا رہا تھا۔ اپنے حساب سے انہوں نے سارا کام کر دیا تھا اللہ کے لیے۔ اب آپ تصور کریں، جس نے تمام عمر دعا کی، اللہ نے انہیں بچہ نہیں دیا تو کب دیا؟ 99 سال کی عمر میں دیا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا اس بدترین بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، وہ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ پھر حکم یہ ہے کبھی کبھی ملنے جاؤ، وہ کبھی کبھی ملنے جاتے تھے۔ پھر حکم یہ ہے کہ جب وہ بالکل جوانی پر پہنچ گئے تو اب کہا کہ اسے قربان کرو۔ پھر یہ حکم ہے کہ واقعاً قربان کرو، چھری چلا دو، انہوں نے چلا دی۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ بنے خلیل اللہ۔